اس کے بعد ایک اور مسئلہ قاعدہ اولیٰ کے حوالے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اتحیات پڑھنے کے بعد کوئی شخص 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے برابر خاموش بیٹھا رہا اور اس کے بعد کھڑا ہوا، مثال کے طور پر اس نے اتحیات پوری پڑھ لی، اب اس کا دھیان نہیں رہا یا کوئی بھی ایسی وجہ ہوئی کہ وہ خاموش بیٹھا رہا اور اتنی دیر بیٹھا رہا جتنی دیر میں انسان سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ اس حوالے سے یہ ایک اصولی بات میں عرض کر دیتا ہوں، اس کو کہا جاتا ہے، یہ جو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، اس کو جو فقہ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے یا عام مسائل کی کتاب میں لکھا جاتا ہے تو اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ایک رکن کی مقدار اگر کوئی شخص خاموش رہا، ایک رکن کا مطلب فرض، یعنی نماز میں ایک فرض جتنی مقدار میں جتنے وقت میں ادا ہوتا ہے، اگر اتنی دیر کوئی شخص تاخیر کرتا ہے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اب رکوع یہ فرض ہے، رکوع یہ فرض ہے، اور یہ فرض کا مسنون طریقہ جو کم سے کم ہے وہ یہ کہ کم از کم 3 مرتبہ انسان سبحان ربی العظیم پڑھے یا کم از کم 3 مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک رکن کی جو کم سے کم مقدار ہے نماز میں وہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ جتنی دیر میں پڑھا جاتا ہے، یہ دیر ایک رکن کی مقدار کہلاتی ہے۔ تو کہیں اس کو یوں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کے برابر اتنی دیر خاموش رہا، اور کہیں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر ایک رکن کے برابر خاموش رہا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی تھی کہ اگر فرض یا واجب میں تاخیر ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اب جب اس نے اتحیات پڑھی اور اتحیات پڑھنے کے بعد وہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے وقت کے برابر خاموش بیٹھا رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قیام فرض ہے نماز میں، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا یہ فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی میں ایک رکن کے بقدر تاخیر ہو گئی، اس فرض کی ادائیگی میں ایک رکن کے بقدر تاخیر ہو گئی۔ اب جب تاخیر ہوئی ہے ایسی صورت میں اس پر آخر میں سجدہ سہو لازم ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر یہ جو کل میں نے مسئلہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص پہلے قاعدے میں التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر بھی سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اس کی بنیاد بھی یہی چیز ہے کہ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ جب پڑھا جاتا ہے اس کے 42 حروف بنتے ہیں، اس کے 42 حروف بنتے ہیں، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ 42 حروف ہیں۔ تو اگر کسی نے التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہاں تک پڑھ لیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے فرض میں ایک رکن کے بقدر تاخیر کر دی۔ جب اس نے فرض میں ایک رکن کے بقدر تاخیر کی ہے، اب اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یہی مسئلہ اس صورت میں بھی ہے کہ اگر کسی نے اتحیات ڈبل پڑھ دی، قاعدہ اولیٰ میں اگر کوئی شخص اتحیات 2 دفعہ پڑھ لیتا ہے، 2 دفعہ کسی نے اتحیات پڑھ لی، تو اب یہ بات آپ کو بالکل سمجھ آنی چاہیے کہ اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر کسی نے اتحیات 2 دفعہ پڑھ لی پوری، اور اگر اتحیات پوری نہیں پڑھی دوسری دفعہ لیکن اتحیات کے 42 حروف پڑھ لیے، جس کو فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ ایہا النبی کی جو ہا ہے، ایہا النبی کی ہا، یہاں تک 42 حروف پورے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی نے دوسری دفعہ اتحیات پڑھنا شروع کی اور ایہا کی ہا تک پہنچ گیا
اس کا مطلب اب جب یہ کھڑا ہوگا تو آخر میں سجدہ سہو کرے گا، اس لیے کہ ایک رکن کے بقدر تاخیر ہو گئی۔ یہی مسئلہ اس وقت بھی ہے کہ اگر کسی نے اتحیات کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی، اب اتحیات کے بعد کوئی بھی چیز پڑھی جا رہی ہے، فارمولہ اصول یہی ہے کہ آیا ایک رکن کے برابر تاخیر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اگر ایک رکن سے کم تاخیر ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے، اگر ایک رکن کے برابر تاخیر ہوئی ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔